قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے۔ اس نور سے کیا مراد ہے اور کون مراد ہے؟ مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفاسیر میں اس کو بیان کیا۔ اکثر مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفاسیر میں قد جاءکم من اللہ نور، اس نور سے مراد آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا۔ میں ان مفسرین کے نام اور ان کی تفاسیر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ امام بغوی نے قد جاءکم من اللہ نور، نور سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا ہے۔ امام ابو اللیث سمرقندی نے بھی لفظ نور سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا ہے۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی بھی فرماتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا۔ اس نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام سید محمود آلوسی نے بھی اس نور سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا۔ اور علامہ ساوی نے اپنی تفسیر ساوی میں، علامہ حازم نے اپنی تفسیر حازم میں، اور علامہ اسماعیل حقی نے اپنی تفسیر البیان میں قد جاءکم من اللہ نور سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا، کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور کتاب مبین آ گئی۔ سامعین محترم، رحمت کونے، جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، معلم و مقصود کائنات، زینت کائنات اور رونق بزم کائنات، زینت عرش معلی، تاجدار عرب و عجم، امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اس وقت بھی موجود تھا۔ احادیث مبارکہ کے مطابق جب زمین بھی نہیں تھی، جس وقت آسمان بھی نہیں تھا، جس وقت کوئی فرشتہ بھی نہیں تھا، کوئی جن بھی نہیں تھا، جنت بھی نہیں تھی، دوزخ بھی نہیں تھی، سورج اور چاند بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، رسول اللہ کا نور موجود تھا۔ رسول اللہ کا نور موجود تھا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، نور بشر کی ضد نہیں ہے۔ نور اور ظلمت یہ دونوں ضدیں ہیں، نور بشر کی ضد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں، لیکن ہم جیسے بشر نہیں، وہ افضل البشر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں، بے مثل نور ہے اور بے مثل بشر ہے۔ ایک سوال جو ہر ایک شخص کے ذہن میں ہوتا ہے، اور سائنسدانوں نے بھی سوال کو اٹھایا کہ کائنات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا، اتنی بڑی کائنات، 7 زمینیں، 7 آسمان، سورج، چاند، ستارے، فرشتے، انسان، جنات، لوح، قلم، کرسی، اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ امام عبدالرزاق جو امام بخاری کے دادا استاد تھے، انہوں نے
اس حدیث پاک کو کوٹ کیا. اور مواہب دنیا میں امام زرقانی نے، امام قسطلانی نے بھی لکھا، اور طور نشر الطیب میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. کیا کون سی حدیث پاک؟ یہ حدیث پاک کہ ایک دن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ. جابر بن عبداللہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کی، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، آپ مجھے خبر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنی نور کے فیض سے پیدا کیا. تو پتہ چلا کہ کائنات میں سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوئی وہ نور مصطفیٰ ہے. کائنات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا وہ نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت. جب اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، پھر اللہ نے جہاں چاہا، اس کی قدرت نے جہاں چاہا وہ نور مصطفیٰ سیر کرتا رہا. ولم يكن في ذلك الوقت، اس وقت نہیں تھا لوح محفوظ. جس وقت نور مصطفیٰ کو پیدا کیا اور نور مصطفیٰ سیر کر رہا تھا، ولم یکن فی ذلک الوقت لوح، اس وقت لوح محفوظ بھی نہیں تھا، ولا قلم، اور قلم بھی نہیں تھا، ولا جنت، جنت بھی اس وقت نہیں تھی، ولا نار، دوزخ بھی نہیں تھی، ولا ملک، کوئی فرشتہ بھی نہیں تھا، ولا سماء، کوئی آسمان بھی نہیں تھا، ولا ارض، اور کوئی زمین بھی نہیں تھی، ولا شمس، سورج بھی نہیں تھا، ولا قمر، چاند بھی نہیں تھا، ولا جنی، کوئی جن بھی موجود نہیں تھا، ولا انسی، کوئی انسان بھی موجود نہیں تھا. نور مصطفیٰ سیر کر رہا. کائنات کی ساری چیزیں، کائنات میں سے کچھ بھی موجود نہیں تھا، رسول اللہ کا نور موجود تھا اور وہ سیر کر رہا تھا. کہاں سیر کر رہا تھا؟ جہاں اللہ کی قدرت نے چاہا وہ وہاں سیر کر رہا تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق کثما ذلک النور اربعۃ اجزاء، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. نور مصطفیٰ کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. کتنے حصوں میں؟ 4 حصوں میں، ڈیوائڈنگ انٹو 4 پارٹس. 4 حصوں میں نور مصطفیٰ تقسیم ہو گیا. ابھی کائنات کی کوئی چیز بھی نہیں بنی، رسول اللہ کا نور موجود تھا. اور جب اللہ نے چاہ کے مخلوق کو، کائنات کی دیگر چیزوں کو پیدا کیا جائے، اللہ رب العزت نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. فخلق من الجزء الاول القلم، نور مصطفیٰ کی پہلی تقسیم کے پہلے حصے سے اللہ رب العزت نے قلم کو بنایا. ومن الثانی اللوح، نور مصطفیٰ کی پہلی تقسیم کے دوسرے حصے سے
سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو بنایا. قرآن مجید میں آیا بل و قرآن مجید فی لوح محفوظ. اور نور مصطفیٰ کی پہلی تقسیم کے تیسرے جز سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا. اور پھر ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء. پھر جو چوتھا حصہ بچ گیا تھا اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا, ڈیوائڈنگ انٹو 4 پارٹس. اب یہ نور مصطفیٰ کے چوتھے جز کی تقسیم ہوئی اور وہ بھی 4 حصوں میں. اب دوسری تقسیم کے پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ نے حملۃ العرش, عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بنایا. ومن الثانی الکرسی, نور مصطفیٰ کی دوسری تقسیم کے دوسرے جز سے اللہ تعالیٰ نے کرسی کو بنایا. اور اس سے مراد وہ کرسی نہیں ہے جس میں میں اور آپ بیٹھتے ہیں, یاد رکھیے. نور مصطفیٰ کے تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے باقی الملائکتی, باقی سب فرشتوں کو بنایا. اب چوتھا حصہ پھر بچ گیا. ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء. چوتھے حصے کو اللہ تعالیٰ نے پھر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ تیسری تقسیم تھی. تیسری تقسیم کے پہلے جز سے اللہ تعالیٰ نے فخلق من الاول السماوات, تیسری نور مصطفیٰ کی جو تیسری تقسیم تھی اس کے پہلے جز سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو بنایا. ومن الثانی الارضین, نور مصطفیٰ کی تیسری تقسیم کے تیسرے جز سے اللہ تعالیٰ نے 7 زمینوں کو بنایا. ومن الثالث الجنۃ والنار, نور مصطفیٰ کی تیسری تقسیم کے تیسرے جز سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ کو بنایا. اب مواہب دنیا میں اور دیگر کچھ کتابوں میں حدیث پاک یہاں تک موجود, یہاں ختم ہو جاتی ہے. لیکن امام عبد الرزاق نے اس کے بعد بھی ایک تقسیم کو بیان کیا. انہوں نے کہا کہ جو تیسری تقسیم کا جو چوتھا جز تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. نور مصطفیٰ کی چوتھی تقسیم کے پہلے جز سے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے نور کو بنایا. آنکھوں کے نور کو بنایا. نور مصطفیٰ کی چوتھی تقسیم کے دوسرے جز سے اللہ تعالیٰ نے دلوں کے نور کو بنایا. اور نور مصطفیٰ کی چوتھی تقسیم کے تیسرے جز سے اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو بنایا جن کے ذریعے ہم مانوس ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سامعین محترم, اس حدیث مبارکہ سے ایک نتیجہ نکلا. وہ نتیجہ کیا نکلا کہ رسول اللہ کے نور سے پہلے کائنات میں کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی. عالم بحر و بر میں کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی. شرق سے غرب تک, مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک کچھ بھی موجود نہیں. نہ زمینیں تھی, نہ آسمان تھے, نہ سورج چاند ستارے تھے, نہ فرشتے تھے, نہ انسان تھے, نہ جنت تھی, نہ دوزخ. اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو, زمینوں کو, آسمانوں کو, فرشتوں کو, عرش کو, لوح کو, قلم کو, عرش اٹھانے والے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پھیلایا. پتہ چلا کہ رسول اللہ اصل کائنات ہے. اس کائنات کی اصل رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا نور آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے بھی اللہ کے ہاں موجود تھا. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے بھی رسول اللہ نے فرمایا میرا نور موجود تھا. سامعین محترم، میں اور آپ چلتے ہیں تو ہمارا سایہ ہوتا ہے. چونکہ ہم سب مٹی سے بنے ہیں، مٹی ہی میں جانا ہے. ہم راستے میں چل رہے ہوں تو ہمارا سایہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا. کیوں؟ رسول اللہ کی نورانیت تو ہے ہی نور، لیکن رسول اللہ کا جو وجود بشری تھا وہ بھی نور تھا. وہ کیسے؟ امام حاکم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، امام ذہبی نے روایت کیا، امام ہیثمی نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا. چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا وجود بشری اس کو مٹی سے بنانا ہے. تو جب اللہ نے ارادہ کیا کہ مصطفیٰ کا وجود بشری بنایا جائے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل آمین سے کہا اے جبرائیل آمین تم ملائکہ کی جماعت کے ساتھ جاؤ، زمین سے مٹی لے کر آ جاؤ، مصطفیٰ کا وجود بشری تیار ہونا ہے. جبرائیل آمین اللہ کے حکم سے زمین پر آئے، اس مقام سے مٹی اٹھانے کے لیے جس مقام پر آج قبر رسول ہے، رسول اللہ کی قبر مبارک ہے، جس مقام پر رسول اللہ کا روضہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھنے والی ہے بزرگوں جوانوں کہ جبرائیل آمین کے پہنچنے سے پہلے اللہ نے جنت کا ایک ٹکڑا اس مقام پر اتار دیا. اس مقام پر جنت کا ٹکڑا اتار دیا. وہ کون سا عالم ہے جو یہ نہیں جانتا؟ صحیح بخاری میں رسول اللہ کی حدیث موجود کہ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک کا یہ جو ٹکڑا ہے یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنتی ٹکڑا ہے. وہ جنتی ٹکڑا کیسے تھا؟ وہ اللہ نے جنت سے اتارا، اس لیے جنتی ٹکڑا تھا اس زمین پر. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل آمین سے کہا کہ میں نے آپ نے محبوب کا وجود بشری تیار کرنا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ ہر بشر کا وجود مٹی سے تیار ہوتا ہے. میں نے اس قاعدے کا بھی خیال رکھنا ہے، اس قاعدے کو بھی پورا کرنا ہے اور مصطفیٰ کا وجود بشری بھی تیار کرنا ہے. جبرائیل آمین کو جماعت ملائکہ کے ساتھ بھیجا، تم زمین سے مٹی اٹھا کر لے آؤ اس مقام سے جہاں آج روضہ رسول ہے. ابھی جبرائیل آمین نہیں پہنچے تھے، فرشتوں کے سردار اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک ٹکڑا وہاں اتار دیا. جنت سے ایک ٹکڑا روضہ رسول، منبر رسول والی جگہ، رسول اللہ کے گھر والی جگہ اتار دی. جنتی ٹکڑا اتر کے وہاں. اب وہ جو جنت سے ٹکڑا آیا تھا، بات سمجھنے والی ہے، اس جنتی ٹکڑے سے جبرائیل آمین نے مٹی کو اٹھایا. اس مٹی کو اٹھا کر پھر جنت ملے گی. جنتی ٹکڑا زمین پہ اترا، اس ٹکڑے سے جبرائیل آمین نے مٹی کو اٹھایا، اس مٹی کو جبرائیل پھر جنت ملے گی اللہ کے حکم سے. اور اس مٹی کو کوثر اور تسنیم نہروں کے پانی میں دھویا گیا. دھویا کیوں گیا؟ کہ اگرچہ کچھ لمحہ اس زمین پر گزارا ہے لیکن کچھ وقت تو گزار دیا ہے، کچھ وقت تو یہ زمین پہ گزار چکا ہے، تو اس کو تب دھویا گیا اور جنتی پانی میں گوندا گیا. گوند کے مصطفیٰ کا وجود بشری تیار کیا گیا، قاعدہ بھی پورا کیا اور مصطفیٰ کا وجود بشری بھی نور سے تیار کیا گیا. قاعدہ یہ ہے کہ جنت کی ہر ایک چیز نور ہے. جنتی درخت نور ہے، جنتی پانی نور ہے، جنتی درختوں کے پتے نور ہے، پوری جنت نور ہے.
تو مصطفیٰ کا جو وجود بشری تھا وہ بھی جنتی مٹی سے تیار ہوا تھا، اس لیے حضور کا سایہ نہیں تھا۔ حضور چلتے تھے، سایہ نہیں ہوتا تھا۔ میں چلوں میرے ساتھ میرا سایہ ہے، تم چلو تمہارے ساتھ تمہارا سایہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ رسول اللہ کا وجود جنتی مٹی سے تیار ہوا ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ پھر سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کی قال قلت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوۃ، آپ کے لیے نبوت کب واجب کی گئی؟ حضور نے فرمایا قال وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی تخلیق کا مرحلہ روح اور جسد کے درمیان سے گزر رہا تھا، ابھی روح اور جسم کا تعلق قائم نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ وہ نبیوں میں سب سے بعد میں آئے، لیکن ان کے نور کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا، انہیں نبوت سب سے پہلے اللہ نے دے دی۔ پھر حدیث باب میں آیا، حضرت مائسرہ الفضل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، قال قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پوچھا کہ متی کنت نبیا، آپ نبوت سے کب نوازے گے، نبوت سے کب آپ کو سرفراز کیا گیا؟ رسول اللہ نے فرمایا قال وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی تخلیق کا مرحلہ روح اور جسد کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے پوچھا قال قلت یا رسول اللہ متی کتبت نبیا، آپ کے لیے نبوت کب فرض کی گئی؟ رسول اللہ نے فرمایا قال وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی تک روح اور جسم کا تعلق قائم نہیں ہوا تھا، مصطفیٰ نبی تھے۔ پھر عبداللہ بن عباس کی دوسری روایت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا، قال قلت یا رسول اللہ اللہ کے رسول متی جعلت نبیا، آپ کو نبوت کب ملی، آپ کب نبی بنائیں گے؟ حضور نے فرمایا قال وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان، روح اور جسد کے درمیان تھے، تخلیقی مرحلے میں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ متی جعلت نبیا، آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ حضور نے فرمایا جب آدم مٹی میں کودے ہوئے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں سے پہلے پیدا کیا۔ وہ لوگ گمراہ ہیں، بے دین ہیں، جو رسول اللہ کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ نور کی جو ضد ہے وہ بشر نہیں ہے، نور کی ضد ظلمت ہے، اور ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں۔ کیا تم اندھیرے کی نسبت رسول اللہ کی طرف کرو گے؟ رسول اللہ تو نور ہے، رسول اللہ کا گھرانہ نور ہے، رسول اللہ کے جو وجود بشری ہے وہ بھی نور ہے۔ اور آپ کی جب ولادت ہوتی ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی، آپ کے نور کی روشنی اتنی زیادہ تھی، سرزمین مکہ المکرمہ سے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے
شام کے محلات بھی دیکھتی ہیں، وہ ایسے نور کے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سامعین محترم، یہ سورج اور جو چاند کی روشنی ہے یہ رسول اللہ کی نور کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اللہ نے ایسے نور سے آپ کو نوازا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، سیری کا وقت تھا، کپڑے سیری تھی میں، چراغ کو ہاتھ لگا، چراغ بجھ گیا، چراغ بجھ گیا، سوئی میرے ہاتھوں سے گر گئی. اندھیرے میں رسول اللہ تشریف لائے، آپ کے چہرے کے نور سے کمرہ روشن ہو گیا اور مجھے سوئی مل گئی. وہ ایسے نور تھے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا یعنی محمد مصطفیٰ آ گئے، اور ایک کتاب مبین یعنی قرآن مجید. سامعین محترم، ایک بار نوریوں کے سردار جبرائیل امین نے حضور سے سوال کیا، بلکہ حضور نے جبرائیل امین سے سوال کیا کہ جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ فرشتے نور سے بنے ہیں اور جو جنات ہیں وہ آگ سے بنے ہیں، انسان مٹی سے بنے ہیں، رسول اللہ نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، جو نہ مانے ان کو نور وہ گمراہ ہے. تو رسول اللہ نے نوریوں کے سردار جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل امین نے کہا مجھے عمر کا تو کوئی پتہ نہیں، لیکن جب اللہ نے مجھے پیدا کیا چوتھے حجاب میں نے ستارہ دیکھا، ایک ستارہ دیکھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک بار آیا کرتا. کہ میں نے ایک ستارہ دیکھا، وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک بار آیا کرتا. اور جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس ستارے کو میں نے 70,000 بار دیکھا. 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ آیا کرتا تھا، اور اس ستارے کو میں نے 70,000 بار دیکھا ہے. تاجدار کائنات نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم ہے جبرائیل وہ ستارہ میں ہی. اب رسول اللہ کی نور کی پیدائش کب ہوئی آپ خود اندازہ لگائیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا اور میرا نور اللہ کیا موجود تھا آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے. تو یہ 70,000 سال والی روایت